اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے موضوع مقصد قرآن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید سے ہم ثابت کریں گے کہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ رحمان، آیت نمبر 1+2، مدنی سورہ 97/55 نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے، علامہ اس نے سکھایا قرآن یعنی رحمان نے اس کو قرآن سکھایا۔ وہ کون تھا جس کو قرآن سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں علامہ آدم الاسماء۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے۔ اب معلوم ہوا کہ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کو قرآن کا جو علم دیا وہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا اور اس کو سورہ رحمان میں نازل کر دیا۔ اب اللہ کا قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کو سیکھے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ سورہ دہر آیت نمبر 22، یہ مدنی سورہ ہے 98/76 نمبر پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، علیک القرآن، علیکا کا سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا تنزیلا، آہستہ آہستہ، یعنی 23 سال میں تقریباً قرآن جو ہے اللہ نے نازل کیا، وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق۔ یعنی قرآن کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ نازل اس لیے کیا کہ انسان زندگی کیسے بسر کرے۔ اللہ نے انسان کو زندگی بسر کرنے کا جو قانون تھا وہ قرآن کے ذریعے انسان تک پہنچا دیا۔ اب دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2، مکی سورہ 53/12۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، قرآن کو عربین، عربی میں، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ یا اللہ عربی میں نازل کیوں کیا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علاقہ میں آئے تھے وہاں عربی زبان بولی جاتی تھی۔ اب مقصد قرآن کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ عقل پکڑیں، نصیحت لیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس سے عقل مند بنیں، اس کو سمجھیں۔ مقصد قرآن یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا بھی واجب ہے اور قرآن پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا بھی واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عمل قرآن کے مطابق کر سکیں
اگلی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ مشکل ہے یا آسان ہے. ہم نے تو آج تک زبان سے لوگوں کے سنا ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آج میں یہ بہت بڑا راز افشا کرنے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کے متعلق. سورہ قمر آیت نمبر 22، یہ مکی سورہ ہے، 37/54. یہ سورہ قمر میں یہ آیت 4 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 4 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے یا مشکل، جس کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، لِلذِّكْرِ ذکر کے لیے، یعنی قرآن ذکر کے لیے بہت آسان ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، پس ہے جو اس پر غور و فکر کرے، کوئی ہے جو اس پر تدبر کرے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے، پڑھ کر غور و فکر کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے. اگلے مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 82، مدنی سورہ 92/4. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اے میرا رسول کیا پس وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی میں نے قرآن کو آپ کے وسیلہ سے دنیا تک پہنچایا ہے، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سوالیہ نظر سے کہہ رہے ہیں کہ میرا رسول یہ افلا، کیا پس نہیں یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. اب پتہ چلا کہ قرآن کو صرف پڑھنا بھی واجب ہے اور اس پر فکر کرنا بھی واجب ہے. غور و فکر نہ کیا جائے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور صرف غور و فکر ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 85، مکی سورہ 49/28. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی بے شک وہ ذات جس نے فرض قرار دے دیا، علیکا کا سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ نے آپ پر فرض قرار دے دیا ہے قرآن کو. یعنی اس کا ترجمہ اس طرح ہوا کہ بے شک وہ ذات جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پر عمل کرنا فرض قرار دے دیا ہے. یعنی قرآن نے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے کہ وہ قرآن پر عمل کریں. اب جب وہ عمل کریں گے تو پھر ہی دیکھنے والے بھی عمل کریں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد قرآن واضح کر دیا کہ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سمجھنا بھی عبادت ہے. لیکن اگر قرآن کے مطابق دنیا میں رہ کر عمل نہ کیا جائے تو نہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی سمجھنے کا فائدہ ہے. تو اب پتہ چلا پڑھتا وہی ہے، سمجھتا وہی ہے جو قرآن پر عمل کرے گا. کیوں کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی لگا کی کہ قرآن پر عمل کرنا آپ پر واجب ہے، آپ پر فرض ہے. تو اب یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال زندگی میں قرآن مجید پر عمل کر کے دنیا کو دکھلایا. اب جب دکھلایا تو دین مکمل ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 30، مکی سورہ 42/25. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ریکویسٹ عرض کریں گے. وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو دنیا میں ترک کر دیا تھا. افسوس کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کہ دنیا میں اس امت نے، میری قوم نے قرآن پر عمل نہیں کیا بلکہ پس پشت ڈال دیا، قرآن کو ترک کر دیا. تو لہٰذا قرآن مجید کی روح سے مقصد قرآن یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر قرآن پر عمل کیا جائے. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن جس طرح آیا مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں اپنی قوم سے،
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت ہم زندہ ہیں قرآن پر عمل کریں، اور عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن وہ ہم پر فخر کریں کہ یہ وہ میری قوم ہے جس نے قرآن پر عمل کیا۔ ان الفاظوں کے ساتھ میں مقصد قرآن کو مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے الفاظوں کو سمیٹتا ہوں، اور انشاءاللہ توقع کرتا ہوں تمام سامعین سے کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔